الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. والجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. اخلاق کے متعلق بات چل رہی تھی کہ اخلاق کا ایک پہلو رحم دلی ہے. کسی پر رحم کرنا اپنے قوت بازو سے اور اس کی مدد کر لینا. اسی طرح رحم دلی مال سے بھی ہوتی ہے. جس کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے وہ سخی بھی ہوا کرتا ہے، وہ اپنا مال دوسروں پہ خرچ کیا کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے دور ہوتے ہیں، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا: جاہل سخی، زیادہ علم تو نہیں، جاہل ہے لیکن ہے سخی، یہ اللہ کے ہاں اس عبادت گزار سے زیادہ قریب ہے، اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہے اس عبادت گزار سے جو عبادت تو کرتا ہے لیکن بخیل بھی ساتھ ہے، بخل ہے. اس لیے کہ بخل کا مطلب اس کے اندر رحم دلی کوئی نہیں ہے. جس کے اندر رحم دلی ہوتی ہے وہ سخی ہوا کرتا ہے. اور جب کوئی شخص اپنی رحم دلی کے جذبے سے کسی پہ مال خرچ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے پھر رزق کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں. انفق علیک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تم خرچ کرو، تم پہ بھی خرچ کیا جائے گا. تو کسی نے اپنی دولت کے بہانے کھول دیے، تجوریاں کھول دی ضرورت مندوں کے لیے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے رزق کے دروازے کھول دیے. تو کہ یہ فقر سے، محتاجگی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور ان پر اپنے انعامات کا سلسلہ رکھتا ہے اور ان کے ذریعے پھر تقسیم کرواتا ہے. کسی کو اللہ نے دیا اور ذریعہ بنا دیا کہ اس دروازے سے یہ تقسیم کرے. جب تک وہ خوش دلی سے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے. اور جب اس کے دل کے اندر تنگی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، خرچ کرنے سے رکنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس کو دینا سے بند کر دیتا ہے. یہ تو اللہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے اس کی رحم دلی کی وجہ سے ذریعہ بنا دیا کہ اپنی نعمتیں اس کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہی ہے، اپنا مال اس کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے اور لوگوں کا بھلا اس کے ہاتھ سے ہو رہا ہے. ورنہ اللہ خود بھی کر سکتا ہے لیکن اسے نوازنے کے لیے اس کے اندر رحم دلی کا مادہ ہے. لیکن جب اس کے اندر تنگی آ گئی، اس نے ہاتھ روک لیا، اس کے دل میں سخی آ گئی، بخیل بن گیا تو اللہ بھی اسے دینا چھوڑ دیتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چاہت تو یہ کہ اگر میرے پاس احد کا پہاڑ بھی ہو نا مال و دولت کا تو میری خوشی اس میں ہوگی کہ میں 3 دن سے پہلے اس اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. ہمیں جس نبی سے نسبت ہے اس کا تو مزاج سخاوت کا یہ تھا. ہمارا جس نبی سے نسبت ہے اس کے سخاوت کا مزاج تو یہ تھا. اس لیے مسلمان معاشرے میں یہ رواج پہلے نہیں تھا کہ دولت کے سام بن کے بیٹھ جائے اور ایک طرف دولت مند روز بروز اس کی دولت بڑھتی چلی جائے اور دوسرا اسی کے معاشرے کے اندر غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے. یہ شکل مسلمان سوسائٹی کی نہیں تھی. آج جتنے جھگڑے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو زر زمین زن، دولت زمین کے جھگڑے ہیں.
سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے، اس لیے کہ مال کی محبت حرص ایسی بڑھ گئی۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمع الشح والایمان فی قلب واحد، حرص، بخل اور ایمان یہ دونوں چیزیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہوگا تو وہاں حرص نہیں ہوگا، وہاں بخل نہیں ہوگا، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمان سخی ہوا کرتا ہے، اس کے اندر رحم کا مادہ ہوتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ میرے مال سے کسی کی خیرخواہی ہو سکتی ہے تو وہ کرتا ہے، اور اس کا اندر کا ایمان اسے مطمئن کرتا ہے کہ جہاں خرچ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا۔ کسی کی 2 دکانیں ہو جائیں اور 2 سے 3 بن جائیں تو اس کا رزق بڑھنا یقینی نہیں ہے، اور کسی کی ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری ہو جائے تو اس کا رزق بڑھنا یقینی نہیں ہے، اور کسی کا عہدہ اور منصب میں ترقی ہو جائے تو اس کا رزق بڑھنا یقینی نہیں ہے، کسی کی تنخواہ بڑھ جائے تو اس کا رزق بڑھنا یقینی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ان تمام چیزوں پر۔ لیکن فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا رزق بڑھنا یقینی ہے، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اس کا مال بڑھتا ہے۔ ایسا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو 2 فرشتے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا متبادل دے دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے تو اس کے مال کو ہلاک ہی کر دے، اللہم آتی منفقا تلفا، اس کے مال کو برباد ہی کر دے۔ بس اوقات تو وہ مال برباد ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 2 تھی ایک رہ گئی دکان، اور بس اوقات یوں تو نہیں آتا، رہتا تو 2 ہی ہے، رہتی تو دکانیں 2 ہی ہیں، لیکن وہ رزق کس کے کام کا نہیں ہوتا، دوسرے مصیبتوں میں پریشانیوں میں اور ہلاکتوں میں لگ جاتا ہے، وہ رزق اس کا نہیں ہے۔ یہ تو بیچارہ اس کی چوکیداری کر رہا ہے، اور اس بیچاری کی تو محنت بڑھ رہی ہے، اس کا تو غم اور فکر بڑھ رہا ہے، وہ رزق اس کا نہیں ہے۔ محنت اس کی بڑھ گئی، فکر اس کی بڑھ گئی، صلاحیتیں اس کے لگ رہی، لیکن وہ رزق اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مال خرچ کرنا چھوڑ دیا، یہ بخیل بن گیا۔ تو بخیل آدمی کا رزق کے اندر سے اللہ رب العزت یا تو برکت نکال لیتا ہے یا اسے ہلاک ہی کر دیتا ہے۔ تو اخلاق اس کا تقاضا ہے، رحم دلی اس کا تقاضا ہے، سخاوت۔ تو اچھے اخلاق والا رحم دل بھی ہوتا ہے، سخی مزاج بھی ہوتا ہے، وہ سخی ہوا کرتا، تو بخیل نہیں ہوا کرتا۔ بخیل آدمی کبھی بااخلاق ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے، بخیل آدمی کبھی بااخلاق ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کے بخل کی وجہ سے اس کا اپنے قریبی بھی نفرت کرتے ہیں، کتنا بخیل ہے۔ وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں بھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کہاں بخیل آ گیا۔ آج دنیا کے اندر تو بخل کو کمال سمجھا جاتا ہے نا، کہ چند آدمی کھانے کے لیے جائیں تو ہر ایک بخیل، ہر ایک کہتا ہے اپنا اپنا پیسہ دو، اور اسے نام ذکر ہے، یہ امریکن سسٹم ہے کہ بیوی بھی اپنا خرچہ خود اٹھائے، ہاں، اور اپنے پیسے کھانے کے خود دے، اور شوہر بھی اپنا خرچہ خود ادا کر دے، اسے کمال سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کا مزاج تھا۔ وہ سعادت سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ مہمان آئے، مجھے موقع ملا دوسروں کی خدمت کرنے کا، یہ مسلمانوں کا مزاج ہے، سعادت سمجھتا ہے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر ہی آپ کو مسلمانوں کے دسترخوان ہی نظر آئیں گے، مسلمانوں کے دسترخوان ہی نظر آئیں گے جہاں کئی کئی 100 آدمی الحمدللہ کھا رہے ہوں گے، اور مسلمان اس پر نہ صرف یہ کہ مطمئن ہوگا، بلکہ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر کوئی اللہ حرمین شریفین میں اس موسم میں کسی کو لے جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم میرے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ رہے، وہ دور سے پکڑتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ میرے دسترخوان پہ بیٹھ جا، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی سخی مزاج تھا، اور میرے نبی سے نسبت رکھنے والے قیامت تک جب تک رہیں گے ان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ مزاج ضرور رہے گا۔ گئے گزرے دور کے اندر جہاں ہر شخص نفس نفسی کی زندگی گزار رہا ہے، میں اور بس میرا، ہاں، میرا گھر، میرا پیٹ، میری زندگی، میرا اسٹیٹس، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میری سواری،
جہاں نفس نفسی کا عالم ہے، جنہیں آج بھی اپنے نبی سے سچی نسبت ہے، الحمدللہ ان کے دسترخوانوں میں وہ منظر نظر آتا ہے اور ان کے گھروں میں وہ منظر نظر آتا ہے کہ سعادت سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ رحم دلی اور اخلاق ایمان کا حصہ ہے۔ تو جب ایمان کا حصہ ہے تو صاحب ایمان وہ سخی بھی ہوگا، وہ سخی مزاج بھی ہوگا۔ سخاوت کے لیے ضروری کہ لاکھوں کروڑوں ہی خرچ ہوں، غریب اپنی شایع نشان سخاوت کرتا ہے، امیر اپنی شایع نشان سخاوت کرتا ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت ہے، اور اللہ ہے وہ کیفیت نہیں دیکھتا کہ کتنا کر رہا ہے، وہ کیفیت دیکھتا ہے کس جذبے سے کر رہا ہے۔ وہ تو اللہ کیفیت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس جذبے سے کر رہا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے لیے ایک کھجور ہی کھلا دے، ایک پانی کا گھونٹ ہی پلا دے، لسی کا ایک گلاس ہی دے دے، ستو کا جسے کہیں کہ ایک کپ ہی پلا دے، اور اس کی حیثیت یہی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے وہ سخی ہی ہوگا، اس کا شمار سخاوت نہیں ہوگا۔ تو مزاج ہو مسلمان کا کہ وہ اپنی سے زیادہ اپنی حیثیت سے خرچ کرنے والا ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میرے نبی نے کبھی پسند نہیں ہے کہ مسلمان یوں ہو، بلکہ میرے نبی کو چاہتے کہ مسلمان کا ہاتھ یوں ہو۔ پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان بیکاری بنے، فقیر بنے، محتاج بنے، ہاتھ پھیلائے، جولی پھیلائے، نہیں، مسلمان دینے والا ہو۔ غریب ہے وہ بھی اپنی حیثیت سے دے تاکہ اللہ اس کے لیے رزق کے دہانے کھول دے، اور جسے مال والا ہے اسے کہا کہ تم تلاش کر کے ڈھونڈو کس کو دوں، کس کو دوں، کون عزت والا ہے لیکن زبان نہیں کھول سکتا، کون عیال والا ہے لیکن ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی، میں خود کیسے پہنچا ہوں، مال والے سے یہ کہا۔ اور پسند نہیں فرمایا کہ آدمی ہاتھ پھیلائے مانگے، بلکہ ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ نہیں، فرمایا جس گھر کے اندر ایک صبح اور ایک شام کھانے کے لیے ہے، اگر وہ ہاتھ پھیلا کے بیکاری بنے گا کل قیامت میں یوں اٹھے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا جس نے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولا اور ساری زندگی بیکاری رہے گا۔ ایک شخص ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کہا کچھ تو ہوگا، اللہ رسول ایک ٹاٹ ہے، آدھا اوپر کرتا ہوں آدھا نیچے بچھاتا ہوں، ایک پیالہ ہے اسے تو اپنی پینے کے لیے استعمال کرتا ہوں، کہا لے آؤ، وہ لے کے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجید میں فرمایا کون اسے خریدے گا؟ ایک نے 1 درہم لگایا، دوسرے نے 2 درہم لگایا، تیسرے نے 3 درہم لگایا، حضور نے فرمایا 3 درہم والا لے لو اسے۔ 3 درہم اس کو دیے، کیا ایک سے گھر کے ضروریات خریدو، 2 درہم سے بازار سے جا کر کلہاڑی لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، حضور نے اپنے ہاتھ سے دستہ اس میں ڈالا اور کہا جنگل میں چلے جاؤ، وہاں لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، 15 دن تک تجھے میں دیکھوں نہیں، محنت کرو۔ تو یہ بھی پسند فرمایا کہ مانگنے والا بنے، بلکہ اللہ کے نبی پسند یہ ہے کہ ایمان والا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے والا ہو، کچھ نہ کچھ دینے والا ہو، اور یہی راستہ ہے انفق انفق علیک، میرا نبی کہے گا انفق انفق علیک، جب تو خرچ کرے گا تو اللہ سے کچھ بھی خرچ کرے گا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے، اور رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے روزی کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، وہ اس کے پاس باغ دور ہے خزانوں کی۔ تو کوئی آدمی اللہ کے لیے خرچ کرنے والا بن جائے، سخی مزاج بن جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے فقر کے دروازے بند کر دیے، اللہ نے اس کے اندر اس کی زندگی سے احتیاج کے دروازے بند کر دیے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رحم دلی ہو، اور رحم دلی کا تقاضا یہ کہ مال سے رحم کیا جائے، خیر خیر کی جائے، ہمدردی کی جائے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔